أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورہ نور کا آج دوسرا درس ہے. اس سورت کی اہمیت اور کچھ فضیلت پہلے درس میں بیان ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے عورتوں کو یہ صورتیں سکھاؤ، سورۃ النور پڑھاؤ، اس کے مضامین سکھاؤ. بلکہ ایک زمانے میں شادی سے پہلے بچی کو اس کے گھر رخصت کرنے سے پہلے سورۃ النور وہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتی تھی، یعنی اس کے ترجمے اور مضامین کو، اور پھر اس کے سامان کے ساتھ یہ لکھی ہوئی سورت بھی جایا کرتی تھی. اس قدر اس کی اہمیت تھی. اس سورت کے مضامین میں سے جو اہمیت کے ساتھ مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی والی چیزوں کو ختم کرنے کا، عفت اور عصمت اور پاک دامنی کو فروغ دینے کے بارے میں اس صورت میں مضامین بیان کیے گئے ہیں. گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں بدکاری اور زناکاری کر کر فحاشی پھیلاتا ہے تو اس کو سخت سزا دو تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو. اور اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی سزا بیان فرمائی کہ کوئی شخص اگر کسی پاک دامن نیک سیرت شرم اور حیا والی خاتون پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارو اگر وہ تہمت جھوٹی ہے اور وہ گواہ بھی نہیں لا سکتا. یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے کسی خاتون پر بدکاری کا، تو شریعت کہتی ہے ایک نیک سیرت باحیا پارسا عورت پر اس طرح کی جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو. آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کا تعلق خاص میاں بیوی سے ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زناکاری اور بدکاری کی تہمت لگاتا ہے کہ تمہارا تعلق فلاں مرد کے ساتھ ہے، جیسے کہ آج کل کہا جائے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا اور بہت بھاری جملہ ہے. یہ کوئی اپنی بیوی کو اگر یہ کہتا ہے کہ تمہارا تعلق فلاں مرد کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے کہو 4 گواہ لے کر آؤ. 4 گواہ نہیں لاتا تو اس کو مارو، اس کو قید کرو، اس کو سزا دو کہ اپنے جھوٹ کا اقرار کر کے میں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے. جب تک یہ اپنے آپ کو جھوٹا نہ ٹھہرائے اور اپنے جھوٹ کا اقرار نہ کرے اس وقت تک اس کو قید میں رکھو. تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر اس طرح کی کوئی تہمت لگاتا ہے یا وہ کہتا ہے میں نے واقعی ایسا کرتا دکھا ہے تو اس سے کہا جائے گا اپنی بات پر 4 گواہ لے کر آؤ. اگر اس کے بعد 4 گواہ نہیں ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ لعان کرو. لعان یعنی میاں بیوی کو
ایک ساتھ کھڑا کیا جائے گا شرعی عدالت میں، اور مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہے گا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ. دونوں قاضی کی عدالت میں جمع ہوں گے اور قسم کھا کر کہے گا، قسم کھا کر کہے گا کہ اس کو میں نے اس طرح کی حرکت میں دیکھا. 4 قسمیں کھائے گا 4 دفعہ، اور 5ویں دفعہ کہے گا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ، کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اللہ تعالیٰ پورا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ مرد جب اپنی بیوی کو اس طرح کی تہمت لگائے تو شرعی عدالت میں میاں بیوی کو پیش کیا جائے گا، اور قاضی کے سامنے، جج کے سامنے مرد یہ کہے گا 4 دفعہ قسم کھا کر کہ میری بیوی نے اس طرح کا جرم کیا ہے، میری بیوی نے قسم کھا کر، اور 5ویں دفعہ وہی کہے گا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اب اس کے بعد عورت سے کہا جائے گا تم کہو. عورت ہی کہے گی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، انہ لمن الکاذبین، میرا شوہر جھوٹا ہے. اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اب دنیا کی سزا کے لحاظ سے تو یہ دونوں بچ گئے، اس نے بھی قسمیں کھا لی، اس نے بھی قسمیں کھا لی. اب کسی ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جب لعان ہو جائے اس طرح، میاں بیوی کا معاملہ عدالت میں اس طرح پہنچ جائے اور دونوں اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہوں، تو شریعت کہتی ہے اب ان کا نکاح ختم کر دیں. اب یہ ایک ساتھ نہیں رہیں گے، کبھی نہیں رہیں گے. اب یہ دونوں اس قابل نہیں کہ یہ ساتھ رہیں. اب میاں شوہر کو حکم دیا جائے گا اس کو طلاق دو، الگ ہو جاؤ. جب لعان ہو گیا اور دونوں نے یہ قسمیں کھا لی کہ وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، تو اب دونوں کو ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، اس رشتے کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. اس طرح کے جملے اور الفاظ سے یہ رشتہ بچتا نہیں ہے. تو شریعت نے اس رشتے کی اہمیت کو بتایا ہے کہ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ شوہر نے کہہ دی تو نے یہ کام کیا ہے، ثابت کروں. ثابت نہیں کر سکے تو یا تو جیل میں جاؤ یا پھر قسمیں کھاؤ. قسمیں کھانی، نکاح ختم. اس شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے اس رشتے کی بچانے کے لیے اور اس رشتے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ انتقال کر گئے. بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے بیان میں ایک دفعہ وہ بیان کرنے لگے کہ ایک سپاہی کئی مہینوں بعد اپنے گھر آیا. عموماً جو اس طرح کی نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ کئی مہینے گھروں سے باہر رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے فرمانے لگے کہ جب وہ گھر آیا کئی مہینوں بعد تو دیکھا کہ بیوی، اس کو پتہ نہیں تھا وہ آ رہا ہے، بیوی گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ سپاہی تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھا. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ گیٹ پہ کیوں کھڑی ہوئی ہے، میری غیر موجودگی میں یہ گیٹ پہ کیوں کھڑی ہوئی ہے، دروازے پہ اس کا کیا کام ہے. بدگمانی آ گئی ذہن میں، بدگمانی آئی کہ یہ کسی غلط ارادے سے کھڑی، کسی کا انتظار کر رہی ہوگی. اب میں اچانک سے آ گیا ہوں. تو اس نے اپنے ہتھیار سے اپنی بیوی کو مار دیا، گیٹ پہ مار دیا. ڈاکٹر صاحب ایسا فرما رہے ہیں رحمہ اللہ، مارنے کے بعد جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا، گاؤں دیہات کا علاقہ تھا، تو اندر دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا تھا. بہت بڑا اژدہا گھر کے اندر آ گیا تھا، جس اژدہے سے بچنے کے لیے وہ بیچاری عورت گیٹ پہ بھاگی تھی. وہ اپنی جان کی تحفظ کے لیے گیٹ پر بھاگی تھی اور اس کی بدگمانی نے اس کو جان سے مار دیا. وہ سانپ سے بچی، انسان سے نہیں بچی. حضرت فرماتے تھے یہ بدگمانی جو بیوی سے ہوتی ہے، یہ کسی سے بھی ہو، یہ انسان سے بہت بڑا جرم کرانے کے بعد میں شرمندگی ہوتی ہے میں نے کیا کر لیا.
تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی اہمیت کو بیان کیا کہ اگر تم اپنی بیوی پہ اس طرح کی تہمت لگاتے ہو تو پھر اب عدالت میں آ جاؤ، اب عدالت میں آ کے ثابت کرو تم نے کیا کہا ہے۔ دیکھیں والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے سوائے ان کے، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے پاس کوئی آدمی نہیں تھا، تو ایسے شخص کو کسی شخص کی گواہی دینی ہوگی، ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم کھا کر قاضی کے سامنے یہ بیان دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اپنی اس بات میں سچا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں دفعہ وہ کہیں ان لعنت اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اپنی بیوی کے بارے میں۔ ویدرأ عنہ العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، اور عورت سے سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، انہ لمن الکاذبین، ہر دفعہ اللہ کی قسم میں کہے گئے یہ میرا شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کاذبین۔ والخامسہ، اور 5ویں دفعہ وہ عورت کہے ان غضب اللہ علیہا، مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ کار بیان کر دیا۔ جب شرعی عدالتیں ہوتی ہیں، شرعی قانون ہوتا ہے اور اسلامی شریعت ہو، اسلامی نظام ہو، تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ پھر معاشرے میں بھی پاک دامنی، عفت اور سلامتی قائم ہوتی ہے، لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو تمہارا کیا بنتا۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو اور اللہ توبہ قبول کرنے والا نہ ہو تو انسان سوچو تمہارا کیا بنے گا۔ تم ایسے ایسے جرم کرتے ہو کہ تم بچ جاتے ہو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی برکت سے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ بیچ میں اس لیے لائے کہ تم جو تہمتیں لگاتے پھرتے ہو، چاہے وہ بیوی ہو یا کوئی اور ہو، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا راستہ نہ ہو تو پھر تم پر اللہ کا عذاب فوراً آ جائے، بہت بڑا جرم ہے۔ آگے اسی سے متعلق ایک اور بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، بلکہ ایک واقعہ جس کو کہتے ہیں واقعہ افک، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر مدینہ کا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی تھی اسی طرح کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر، کیونکہ یہ مسلمان تو تھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس موقع میں تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے کہ میں اسلام اور مسلمانوں کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حرمت کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کا منظر یہ ہوا، اگلی آیتوں میں جو واقعہ آ رہا ہے اس سے متعلق میں تھوڑی سی بیان کرتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف جب لے آئے ہجرت کر کے، تو اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور اسلام کی تیزی دیکھ کر کفریہ طاقتیں غصے میں تھیں، اور مدینہ میں منافقین کا ایک گروہ تھا جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نفرت بغض رکھتا تھا، اور یہ منافقین کا ٹولہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کی بڑی کوشش کرتا تھا۔ تو اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوے میں جانا ہوا، غزوہ بنو المصطلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کو بھی لے جایا کرتے تھے، کبھی کسی زوجہ کو، کبھی اس دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لے چلے۔ واپسی ہو رہی تھی غزوے سے، تو ایک جگہ قافلہ ٹھہرا،
اور قافلہ اس لیے ٹھہرتا تھا کہ جس کی جو ضرورت ہو وہ اپنی اپنی ضرورت پوری کر لے، تقاضا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی ضرورت کی وجہ سے کہیں چلی گئیں، اور وہاں ان کا ہار گم ہو گیا، ہار پہنا ہوا تھا وہ گم ہو گیا، اور اس ہار کی تلاش میں وہ جنگل میں تلاش کرنے لگی، دیر لگ گئی، ضرورت کے لیے گئی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا کہ عائشہ نہیں آئی ہیں۔ آپ نے قافلے کو روانگی کا کہا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، آپ وہیں بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو رکھا کرتے تھے جو سب سے آخر میں آتا تھا، کہ کبھی ایسا ہوتا تھا قافلے والوں کو کوئی سامان رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی تو وہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سارا قافلہ چلا جائے تو آخر میں ایک آدمی آئے، بھائی دیکھ داکھ کر آنا، کسی کا کوئی سامان نہ رہے۔ تو اس ذمہ داری پر اس قافلے میں حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی رسول ہیں، ان کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ اس جگہ آئے تو پورا قافلہ جا چکا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جھاڑیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ بیٹھ گئی وہاں آنے کے بعد، انہوں نے قریب جا کر اپنی سواری بٹھا دی، حضرت عائشہ اس سواری پر سب بیٹھ گئیں اور یہ سواری کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت عائشہ سواری بڑھتی ہوئے سواری چلا رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا، جو منافقین کا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، کہ حضرت عائشہ اور تنہا ایک صحابی، یہ کیا ہے؟ اس نے اس بات کا اتنا پروپیگنڈا کیا اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگائی بدکاری کی، کہ یہ ایک صحابی کے ساتھ اکیلے تھی۔ اس چرچے کو اس نے پورے مدینہ میں عام کر دیا، جگہ جگہ یہ چرچا، ہر جگہ وہ اس چرچے کو، تمہیں پتہ ہے اس طرح کی باتوں کو عام کرنا اس کا بڑا جرم ہے۔ کئی دن تک یہ چرچا چلتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی یہ آیتیں اتری، جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا۔ یہ ایک پاک دامن اور نیک سیرت اور نیک خاتون، اور عائشہ جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان کھولتے ہو؟ اور فرمایا کہ جس نے اس واقعے میں زبانیں کھولی ہیں ان سب کو سزائیں ہوں گی، کوڑے لگیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں یہ آیتیں اتری، اگلی آیتیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقین جانو کہ یہ لوگ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، لا تحسبوا شرا لکم، اور وہ جو تہمت لگانے والے ہیں، عصبۃ منکم، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ یعنی یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا لا تحسبوا شرا لکم، اس کو برا نہ سمجھو کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے، بل هو خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ تمہیں معلوم چل گیا کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ منافقین کی ایک جماعت اس واقعے میں سامنے آ گئی تھی کھل کر، اللہ کے نبی کے گھر کی دشمنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے بل هو خیر لکم، اس میں بہتری ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کو انسان کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکال دیتے ہیں، دشمن کی شکلیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا، جس نے جو کیا، جس نے اس بارے میں زبانیں کھلی، سب پر اس کا حصہ گناہ کا۔ اس نے کہتے ہیں کسی برائی کو صرف سننے کے بعد عام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جتنے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ سب اپنے حصے کا گناہ کما رہے ہیں۔ کیا مطلب حصے کے گناہ؟ کہ جس نے اس بارے میں زبان کھولی ان سب کو گناہ ملیں گے۔ آج یہی ہوتا ہے نا، ایک چرچا چلتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، ہمیں نہیں پتا اس نے کیا نہیں کیا، لیکن ہم سنی سنائی باتیں، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا، جتنوں کو بتاتے ہیں، جو اس بات کو سنتا ہے اس میں آگے چلاتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہر ایک اپنے حصے کا گناہ لے رہا ہے، اپنے حصے کی برائی لے رہا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے، جس نے یعنی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا کردار ادا کرنے والا تھا، برائی کو پھیلانے والا ایک ہوتا ہے جو سب میں پھیلاتا ہے، اللہ فرمانے جو بڑا حصہ لینے والا ہے اس کے لیے جرم، اس کے لیے سزا بھی بڑی ہے، زبردست عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہتے تھے یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اس طرح کی بات سنی اسی وقت سب کو یہ کہنا چاہیے افک مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے، یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات عام کی جا رہی ہو جو اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی شخصیت کے خلاف ہے، فوراً کہہ دو افک مبین، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ان کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محترم ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، لیکن خاندان کا کوئی ایک فتنہ ہوتا ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے پورے خاندان کو تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں جب کبھی ایسا ہو تو کہو افک مبین، جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ کر رہے ہیں۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے اس طرح کا بہتان لگایا تھا، 4 گواہ لاتے نا۔ فإذ لم يأتوا بالشهداء، اب جب وہ 4 گواہ نہیں لائے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ہے، اللہ دے رہے ہیں ان کی پاکی، اللہ ان کی عزت کا، ان کی عفت کا، ان کی پاک دامنی کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں۔ قرآن میں اتنی وضاحت سے کسی کی عزت اور عفت اور پاک دامنی اللہ نے بیان نہیں کری۔ یہ ایک واحد خاتون ہے، وہ حضرت عائشہ امی عائشہ ہیں۔ ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی پاک دامنی، ان کا مقام، ان کے مرتبے کو قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ کوئی معمولی عورت ہے جس کے بارے میں تم نے زبان کھولی، شرم نہیں آئی؟ پہلے 4 گواہ لاتے، تم لوگوں کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا؟ عند اللہ هم الکاذبون، تم سب کے سب جھوٹے ہو۔ ایک نیک خاتون، اور وہ بھی حضرت عائشہ۔ کئی دفعہ حضرت عائشہ کی فضائل میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، آپ کا مبارک سر میرے ران پر ہوتا تھا اور جبرائیل تشریف لاتے تھے، وحی آتی تھی۔ یہ مقام کسی خاتون کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کا پیغام کس حالت میں آ رہا ہے؟ حضرت عائشہ کے پاس۔ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جبرائیل آتے تھے اور میرے سر پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری ران پر آپ کا سر ہوا کرتا تھا، آپ آرام فرما رہے ہو کرتے تھے۔ اتنا اونچے مقام اور مرتبے والی عورت پر جب تہمت لگی تو اللہ نے اس کی برات کہی، میں دوں گا اس کی برات۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ فرمانے ہیں دنیا پر، آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ سکتا تھا۔ جن چکروں میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے سخت عذاب آ سکتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جب تم اپنی زبانوں سے اس ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں جو چرچا مدینہ میں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اس بات کو بڑے آرام سے کہہ رہے تھے اور اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ ایک پاک دامن اور نیک سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی زبان کھولی جا رہی تھی۔ وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ جو ہے آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں کہ کوئی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں۔
انسان کو اس موقع پر اپنی زبان کو بند کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق صلی اللہ علیہ وسلم.